حاضرین جمعہ، آج ماہ شعبان کی 5ویں تاریخ ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اللہ کے فضل اس کی توفیق سے رمضان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں ماہ شعبان کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ماہ شعبان میں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شعبان گزارتے تھے، صحابہ کرام شعبان کے مہینے کو کیا سمجھتے تھے، ان باتوں کی طرف چند باتیں آج کے اس جمعے کے خطبے میں رکھی جائیں گی۔ شعبان یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جدا جدا، الگ الگ ہونا۔ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ عرب کے لوگ ماہ شعبان میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نفلی روزے کا اہتمام عام مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کو پسند کرتے تھے۔ ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کو آپ پسند کرتے تھے۔ رمضان کے بعد پھر رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کا، یعنی آپ ماہ شعبان اور رمضان میں پورے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ آپ پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں کہ 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر زیادہ تر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ رمضان میں آپ پورا روزہ رکھا کرتے تھے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ، رجب، یہ 10 مہینے ہوئے۔ ان مہینوں میں آپ کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ کان یصوم الا قلیلا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ بہت کم روزہ رکھا کرتے تھے، چونکہ یہ نفلی عبادت ہے تو آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ بہت کم روزہ رکھا کرتے تھے۔ بل کان یصومہ کلہ، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اکثر و بیشتر آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے۔ آخر آپ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ سوال یہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ فرض روزہ ہے، سارے مسلمانوں کو رکھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہے، رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے تھے؟ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے اور ابو داؤد شریف کی بھی روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ دوسرے مہینے میں ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھیں، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی میجورٹی، اکثریت غفلت میں، اس مہینے کو اہمیت نہیں دیتے، اس مہینے کے مقام اور اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس مہینے کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ لوگوں کی میجورٹی ایسی ہے کہ جو لوگ اس میں غفلت کے شکار ہیں۔ اور اگر آج ہمارا معاشرہ اگر دیکھ لیا جائے، چلیے نفلی روزہ نہیں رکھے تو نہیں رکھے، چل سکتا ہے، دنیا بھر کی ساری بدعات اسی مہینے میں آپ کو نظر آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں روزہ کہاں ہے؟ نفلی روزہ نہیں رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، رکھے کے ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ شیطان ہم سے بدعتیں کرواتا ہے۔ کتنی بدعتیں ہیں اس مہینے میں، لوگ کثرت سے اور دل کھول کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ جب قوم سنت چھوڑ دیتی ہے تو شیطان ان سے بدعت کا کام کرواتا ہے، اس لیے سنت کو سمجھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں اس مہینے میں، اور آپ نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان ہوش میں آنے کا مہینہ ہے، بیدار ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ بات بہت اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال، سالانہ جو اعمال ہے، سال کے جو اعمال ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں گناہ کا کام کریں، اس مہینے میں ہم غلط کام کریں، بدعات کریں، گناہ کا کام کریں، نافرمانی کا کام کریں، اللہ کے یہاں اس مہینے میں بندوں کے اعمال، سالانہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہوا سو ہوا، اب یہ مہینہ آیا ہے جس میں ہمارے اعمال پیش ہونے والے ہیں، پیش ہو رہے ہیں، ہم ہوش میں آ جائیں، نافرمانی سے بچیں، گناہ سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور وہ کام کریں جو اللہ کا تقرب دلانے والے اعمال ہیں، جو اللہ سے قریب کرنے والے اعمال ہیں، جہنم سے دور کرنے والے اعمال ہیں، جنت سے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ اس مہینے میں غفلت، لاپرواہی، سستی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، آپ کو ایسے نمونے ملیں گے کہ ہمارے اسلاف ماہ شعبان میں وہ کام کرتے تھے جو رمضان میں کیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کا یہ مقدمہ ہے، شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، ہم رمضان کے لیے اپنے اچھے اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بالکل الرٹ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو آمادہ کر لیں نیکیوں کی طرف، عادی ہو جائیں عبادت کے، کہ رمضان آئے تو سستی اور غفلت نہ ہونے پائے۔ رمضان میں ہم نیک عمل زیادہ کریں، اس کی ہیبٹ ہے یہ مہینہ، عادت دلانے والا، عادت ڈالنے والا یہ مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ کون ہے یہ؟ سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، معصوم ہے، گناہ کا کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، معصوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مگر معصوم ہونے کے بعد بھی راتوں کا قیام، دن کا روزہ، قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات کا اہتمام، ذکر و اذکار کی پابندی، قرآن کی تلاوت، استغفار کی پابندی، کتنی ایسی نیکیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ معصوم ہے، مگر اس کے باوجود بھی چاہت کیا ہے کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کا پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، روزہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ بندہ اگر روزے کی حالت میں وفات پا جائے جنت میں ڈائریکٹ چلا جائے گا۔ روزہ یہ تمام عبادتوں کو جمانے والی ہے، سمیٹنے والی ہے۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عام طور پر مسلمانوں کی حالت آپ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں دیکھ لیجئے کیسے رہتے ہیں، مگر رمضان آتا ہے خیر و برکت آتی ہے، آدمی نماز سے جڑتا ہے، تلاوت سے جڑتا ہے، توبہ استغفار سے جڑتا ہے، عبادت سے جڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو سمیٹنے والی بھلائیوں کو، تقویٰ کی بنیاد ہے یہ روزہ،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے اسلاف روزہ رکھا کرتے تھے، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نفلی روزے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف کا یہ عمل تھا کہ اس مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتے تھے۔ رمضان میں اگر کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، سفر ہے، تو روزہ آدمی افطار کر لیتا ہے، یا ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہر مہینے کا مسئلہ ہے، مخصوص ایام آتے ہیں روزہ نہیں رکھنا رہتا ہے، شوال سے لے کر کے شعبان میں کبھی بھی روزے کی قضا کی جا سکتی ہے، اختیار ہے۔ شوال سے لے کر کے شعبان تک کبھی بھی آدمی اپنے چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے کی قضا کر سکتا ہے، لیکن اگر شعبان آ گیا ابھی تک قضا نہیں کیا ہے، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ اب تاخیر نہ کرے، شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی قضا کر لیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرتی تھی، شعبان میں کرتی تھی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ روزے کی قضا ہم کر لیں، تاخیر ہو چکی گنجائش تھی، لیکن اب شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان آنے سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان میں نفلی روزے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، ماہ شعبان میں روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے، نفل ہے، لیکن جب نصف شعبان گزر جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو اب روزہ مت رکھو۔ کیا مطلب حدیث کا؟ یعنی نفلی روزہ زیادہ مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزہ رکھ کر کے تھک جاؤ، نفلی روزہ رکھ کر کے کمزور ہو جاؤ اور رمضان کا روزہ نہ رکھ پاؤ۔ جن کی عادت نہیں ہے، جن کی ہیبٹ نہیں ہے، جو پہلے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا کر لیں، شروع میں روزہ رکھ لیں لیکن نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن جو روزہ مسلسل رکھتے ہیں، جو نفلی روزہ جن کو ہیبٹ ہے، یا کہہ لیجیے جوان ہے، طاقتور ہے، تو وہ شعبان کے آدھے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان کے آخر میں بہت ساری جگہوں پر جہالت اور لا علمی کی وجہ سے بسا اوقات خواتین کی طرف سے یہ سننے اور دیکھنے میں آتا ہے چاند نہیں ہوا ہے، شعبان کا بھی 30ویں شعبان ہے، چاند نہیں ہوا، مطلب کیا ہے؟ 30ویں شعبان ہے، کہیں ہو سکتا ہے چاند ہوا اور روزہ رکھ لیتے، شک کے نام پہ روزہ نہ رکھیں۔ رمضان کب آئے گا؟ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا۔ 29 تاریخ ہو گئی، چاند نظر نہیں آیا، مطلب یہ کہ رمضان نہیں ہے، یہ 30ویں شعبان ہے، اور 30ویں شعبان کو شک کے نام پہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان، اس مہینے کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان سے پہلے شعبان کیا ہے؟ ہمیں تیار کر رہا ہے، ہمیں جھجھوڑ رہا ہے، ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ ہم لوٹیں اللہ کی طرف، لوٹیں اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی اور اس طرح بیہقی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حسن درجے سے اس کو نقل کیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاہد۔ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اپنے سارے بندوں کو بخش دیتا ہے، جتنے بندے ہیں سب کو بخش دیتا ہے، الا مشرک او مشاہد، مگر یاد رہے سارے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے مگر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جن کے دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، نفرت ہے، جلن ہے، دشمنیاں ہے، عداوت ہے، بات چیت بند ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشتا ہے۔ ماہ شعبان میں بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، کن لوگوں کی؟ جو شرک سے پاک ہے، جن کا دل پاکیزہ ہے، جن کے دل میں نفرت نہیں، کینہ و کپٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان یہ بڑا عظیم مہینہ ہے،
اس مہینے میں ہم توبہ استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ سے رجوع ہوں، اللہ کی طرف لوٹیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور کثرت سے نیک اعمال کریں، گناہ سے بچیں، کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو ہمارا عمل پیش ہو تو کیا ہم گناہ گار کی فہرست میں ہوں؟ گناہوں والا عمل پیش کیا جائے؟ ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت مہنگائی ہے، صدقہ کہاں سے کریں، اتنا مندی چل رہی ہے، کہاں خرچ کریں۔ روزہ رکھنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، ذکر و اذکار کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ لوگ کہتے ہیں حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، حج کیسے کریں، عمرہ کیسے؟ ارے اس کی کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ آپ پہ نہیں فرض ہے، وہ کمزوروں پر نہیں فرض ہے، یہ فری والی نیکیاں ہیں۔ ہمارے اسلاف ماہ شعبان میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت سلمہ بن کوہیل اور حبیب بن ابی ثابت رحمہم اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا دخل شعبان قال هذا شہر القراء۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، شعبان کا مہینہ آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ علامہ ابن رجب الحنبلی نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر یہ قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں هذا شہر القراء، یہ تو قاریوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کون سا مہینہ ہے؟ یہ قاریوں کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یعنی یہ ہیبٹ ہے، یہ آنے والا جو مہینہ ہے کون سا ہے؟ اگلا رمضان کا ہے، اس میں کثرت سے قرآن پڑھنا ہے، ہم عادی بن جائیں۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے یہ شعبان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمرو بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا دخل شعبان اغلق حانوتہ، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تجارت کم کر دیتے تھے، دکان بند رکھتے تھے، کاروبار کو سمیٹتے تھے۔ سوچئے ذرا کہ ہمارے اسلاف شعبان میں اتنا اہتمام کرتے تھے، رمضان کے بارے میں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ شعبان کا یہ معمول تھا۔ کیا معمول تھا؟ جب شعبان آ گیا دکان بند ہو گئی، اور کیا کہتے تھے؟ وَتَفَرَّغَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، خالی کر لیتے تھے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں، بخاری شریف کی ایک بہت مشہور شرح ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو لکھی ہے اس کا نام ہے فتح الباری، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کے اندر امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصحف، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا ہمارے اسلاف مسلمان مصحف پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ مصحف پر ٹوٹ پڑتے تھے کیا مطلب ہے؟ ہاتھوں میں مصحف لے کے بیٹھتے تھے اور قرآن کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ مصحف سے ان کا گہرا واسطہ ہوتا تھا، قرآن سے گہرا تعلق ہوتا تھا۔ کس مہینے میں؟ رمضان کی بات نہیں کی جا رہی ہے، شعبان کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے اسلاف مسلمان ماہ شعبان میں مصحف پر ٹوٹ پڑتے تھے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ وَأَخْرَجُوا الزَّكَاةَ، اور ماہ شعبان میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہمارے یہاں کیا مزاج ہے؟ رمضان کی بھی زکوٰۃ دیں گے، رمضان میں زکوٰۃ دیں گے۔ ہمارے اسلاف کا عمل کیا تھا؟ شعبان میں زکوٰۃ کیوں دیتے تھے؟ شعبان میں زکوٰۃ اس لیے دیتے تھے تاکہ ہم زکوٰۃ دے دیں، غریبوں کے لیے افطار اور سحری میں انتظام ہو جائے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے یہ زکوٰۃ دے کر کے ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی روزہ، افطار اور سحری کا انتظام کر لیں۔ تو گویا کہ ہمارے اسلاف کا یہ بھی معمول تھا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور نوافل کی بھی پابندی کرتے تھے۔ اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں اور غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ شعبان کے متعلق چند باتیں تھیں جو ہمارے اسلاف کے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھو ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، طرح طرح کے مظالم، پریشانیاں، مصیبتیں دن بدن ہم پر ٹوٹتی جا رہی ہے۔ ہم بیدار ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، توحید کی طرف آئیں، سنت کی طرف آئیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف آئیں، سنت پر مضبوطی سے جم جائیں۔ ہماری عزت و سرخروئی، کامیابی اور کامرانی اسی سنت کی پیروی میں ہے۔ سنت چھوڑ کر کے بدعت کے پیچھے جائیں گے، رسول کی مخالفت کریں گے، کبھی بھی دنیا و آخرت میں ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ ہم یاد کریں جنگ احد کے اس واقعے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں سے کہا تھا کہ اس وادی پر تم کو رہنا ہے، جبل رباط پر تم کو ٹھہرنا ہے، چاہے ہم جیتے چاہے ہارے، جنگ کا جو بھی نقشہ ہو تم کو یہی ٹھہرنا ہے، یہی رکنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں سے غلطی ہوئی کہ نہیں غلطی ہوئی؟ ایک نبی کا حکم چھوڑا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اتنا بڑا جان نقصان ہوا۔ ہم صبح و شام سنتوں کا گلا گھونٹتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں، سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ کیا ہمیں عزت مل سکتی ہے؟ سرخ روئی مل سکتی ہے؟ کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں، سنت پر جم جائیں، ساری بھلائیاں اسی سنت کی پیروی میں ہے۔ بدعت سے بچیں، بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے بچائے اور سنت پر ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور ہمارے مال میں، اولاد میں، ازواج میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فساد سے بچائے، ہم کو ہمارے ملک میں امن اور امان کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے بن یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔